چھاؤں چھاؤں آتا ہے. مسکرا کر بولی سبحان اللہ. کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے. وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے. کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے. کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے. وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے. وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے. اور میرے خواجہ تیری بادشاہت کا کیا کہنا. میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ تیری بادشاہت کا ہے کیا کہنا. تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے. تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے. حضرات تو اسی خانوادے کی اسی نسل کی ہم اور آپ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. الحمدللہ بفضلہ تعالی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے لخت جگر اور آپ کے نور نظر نواسے حضور حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ان سادات کرام کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اسی لیے ان سے پیار کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا گزر گلی سے ہوا تو مصطفیٰ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا. آگے بڑے بچے کو اٹھایا چوم لیا. غلاموں نے پوچھا آقا اسی بچے کو کیوں چوما. تو سرکار فرماتی یہ وہ بچہ ہے کہ جب اس گلی سے میرا بیٹا حسین گزرتا ہے تو یہ بچہ حسین کے طلبے کی خاک کو اٹھا لیتا ہے. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. یہ بچہ حسین کے جہاں حسین کا پیر رکھا جاتا اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر یہ بچہ اپنی پیشانی کا تاج بنا لیتا ہے. مصطفیٰ نے اس لیے ان کو چوما ہے. میرے عزیز جو مصطفیٰ کے نواسے امام حسین کے پیر کی مٹی کو اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لے مصطفیٰ اسے پیار فرمائیں. اور جن کی رگوں میں حسین کا خون ہو ذرا زور سے بولیں جن کی رگوں میں حسین کا خون ہو غوث اعظم کا لہو دوڑ رہا ہو ہم ان کے ہاتھوں کو چومیں تو انشاءاللہ قیامت کے روز مصطفیٰ ضرور ہمیں سینے سے لگا لیں گے. مسکرا کر کہیں ذرا سبحان اللہ اور طور پر کہیں ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول ہے اور بڑی خوش مزاجی کے ساتھ ہم تمام حضرات اس محفل کو سماعت کر رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے خالی دامنوں کو اس دربار میں آنے کے بعد میرا رب ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے پر فرما دے. آئیے حضرات اب بلا کسی تاخیر کے میں چند منٹ کی تقریر کے بعد علامہ قاری فخر الاسلام صاحب اللہ کو کہ وہ آئیں اچھے انداز میں خطاب فرما کر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمانے. ذرا ان کا استقبال کرنے جی لگا کر نعرے کا جواب دیں. بلند آواز سے کہتے نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر. ہاں ماشاءاللہ تھوڑا سا اور ماحول بنا لیں. اور ایک شاعر نے کہا تھا منہ کھول کر ہونٹوں کو ہلانا ہی پڑے گا. ہم چاہیں دشمنوں کو بتانا ہی پڑے گا. اس جلسے کو کامیاب بنانے کے واسطے اب مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہی پڑے گا. اٹھائیں ہاتھ دیجیے نعرے کا جواب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور اسے معظمی فیضان خلیل کاشانہ معظمی سادات جنہٹا شریف سادات جنہٹا شریف نعرہ تکبیر مسلک اعلی حضرت قاری فخر الاسلام صاحب قبلہ. ناصر صاحب قبلہ مقدس اللہ عمرانی ساتھی عالم نبی الفاظل الجلیل سیدی آقائی مولائی سید غالنا صاحب قبلہ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو اما یک نظر کن سو اما یک نظر کن سو اما. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا وسیلہ دارد دشمن ہمیشہ پرغم بازک دوست دارد.
مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے حضور تاجدار عرب و عجم سراپائے نور مجسم اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر والیانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ بس اس سے زیادہ تعارف اور کوئی کیا کرا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے علماء، خطباء، نقباء، شعراء اگر اکٹھا ہو کر سب آل رسول کی تعریف کریں تو سب کی تعریف کو ایک طرف رکھ کر اور اعلیٰ حضرت کا شعر ایک طرف رکھ کر اگر تولا جائے تو سب کی تعریفیں کم ہوں گی، اور اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر تمام نقباء، خطباء، شعراء جتنے بھی تعریف کرنے والے تمام کی تعریف اور بھاری ہو جائے۔ ہم اور آپ کیا کرا سکتے ہیں کہ ہم تو بس انہی کے گیت گاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا کہ بس ان کی در کی غلامی کرنی ہے تو ہم نے دامن تھام دیا۔ اب جب تک زندہ رہیں گے آل رسول کے دامن سے وابستہ رہیں گے۔ استاد زمن فرماتے ہیں آج بھی اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پر آج سوال کرتے لوگ کہ خواجہ غریب نواز صاحب نے محبت نہیں کی، کچھ نہیں لکھا اس کے بارے میں، فرمایا نہیں میں تو مارہرہ والوں کا مرید ہو گیا، تو بس میں تو انہی کی شان دیکھتا رہا، وہ بھی آل رسول ہے لکھتا رہا۔ اور پھر اپنے چھوٹے بھائی بڑے بھائی استاد زمن سے فرمایا کہ بس آپ بھی کچھ لکھو، تو آج بھی وہ شعر لکھا ہوا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے آستانے پر استاد زمن نے کہا تھا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، سے بولے آپ سب لوگ، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم ہے کوئی مانگنے والا تیرا۔ یہ تعریفات کرتے گئے میرے پیر و مرشد حضور تاج شرع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، فرمایا ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، اور ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ، ان کی چوکھٹ چوم کر خود کہہ رہی ہے سروری، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ اور یہ ماہ مبارک جو ہمارے آپ کے درمیان چل رہا ہے بڑی عظمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کو معراج بھی اسی کی 27 شب میں ہوئی، 27ویں شب کو ہوئی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اس چھٹی شریف جو ہے وہ 6 تاریخ میں گزر گئی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہم پر فاتحہ کراتے ہیں وہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوتی ہے۔ بہرحال پیارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں سب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے منسلک ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا عرس ہو یا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کی فاتحہ ہو، اگر صحیح طریقے سے آپ دیکھیں گے تو پورے ہندوستان میں جہاں مسلمان آج نظر آتا ہے سمجھو کہ یہ سرکار کی آل ہی کا صدقہ ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین جو آج مہک رہی ہے اسلام سے وہ میرے سرکار کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیں ایک طرف بادشاہوں نے ہندوستان پر حملے تو کیے اور اسلام آیا،
لیکن کہیں کہیں اسلام نظر آتا تھا، کوئی کامیابی خاص نہ مل سکی لوگوں. لیکن جیسے ہی میرے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی طرف کو قدم رکھ رہے تھے، میرے سرکار نے بشارت فرمائی، اے خواجہ تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کون تھے؟ یہ آل رسول تھے، شہزادہ غوث اعظم ہے، میرے سرکار کی آن ہے. لوگوں ہندوستان کی طرف میرے خواجہ غریب نواز پڑھ رہے تھے. اور مطلب سمجھنے کا یہ ہے کہ آل رسول کی شان تو دیکھو، ان کی عظمتوں کو پہچانو. اگر آج ہم اور آپ ہندوستان کی سرزمین پر نظر آتے ہیں، کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، وہ آل رسول ہی کا صدقہ ہے. ہندوستان کے سرزمین پر نظر آتے ہیں. لوگوں ادھر جنگ ہو رہی تھی، شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے لڑ رہا تھا. ادھر میرے سرکار نے بشارت فرمائی تھی ہندوستان کے خواجہ غریب نواز کو، جاؤ ہندوستان کے سرزمین کو جاؤ. ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے جنگ کر رہا تھا، اب لڑ رہا تھا. قافلہ کئی مرتبہ تاریخ میں آتا ہے 17 مرتبہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، لیکن یہ ہارتا تھا، ادھر سے چلا جاتا تھا. اب ادھر جنگ ہو رہی تھی، شہاب الدین غوری پرتھوی راج سے جنگ کر رہا تھا. اب ہوتا کیا تھا کہ ادھر سے لاکھوں ہوتے تھے، ادھر سے بہت تھوڑے ہوا کرتے تھے، اس لیے شکست ہو جاتی تھی، ہار کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، ادھر سے جنگ تھی میرے بھائیوں، لیکن شہاب الدین غوری کے سپاہی میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، بڑی جانبازی کے ساتھ کام کرتے جا رہے تھے. شہاب الدین غوری نے اچانک دیکھا کہ فوج کے قدم اکھڑ گئے، فوج دوڑنے لگی. ادھر تاریخ سر پٹک پٹک کر چیخ رہی تھی، مولا آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ قوم جو 313 جنگ بدر میں تھی نہ بھاگ سکی، وہ قوم جو میدان تبوک سے نہ بھاگی، وہ قوم جو جنگ بدر سے نہ بھاگی، وہ قوم جو جنگ حنین سے نہ بھاگی، وہ قوم جو جنگ خندق سے نہ بھاگی، وہ تمام جنگوں میں کامیابی حاصل کرتی رہی. وہ 313 ہزاروں پر بھاری ہو گئے، میدان احد میں ہزاروں لاکھوں پر بھاری ہو گئے. اے مالک و مولا آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے آج میدان کو چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ لوگ آواز آتی ہے، تم رب کی حکمتوں کے راز کیا جانو. حکمت خدا بندی یہ ہے کہ آج شہاب الدین کو بھگایا جائے گا اور خواجہ اجمیری کو لایا جائے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام. نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان معظمی زندہ باد، سے معظمی زندہ باد، فیضان خلیلی خواجہ کا ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، کا مسلمان زندہ باد، زندہ باد. تکبیر. اللہ اکبر. شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، تاریخ سر پٹک چیخت رہی، آواز آئی تم رب کی حکمتوں کے راز کیا جانو. حکمت خدا بندی آج یہ ہے کہ شہاب الدین غوری کو ہندوستان سے بھگایا جائے گا اور معین الدین اجمیری کو لایا جائے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے بھارت کی سرزمین پر اسلام شہاب الدین غوری کی تلوار کی بنیاد پر نہیں، پیغمبر اسلام کے بیٹے کی کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے. اور دنیا نے دیکھا لوگوں، جیسے خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اسلام کا چاروں طرف بول بالا ہو گیا. پورے بھارت میں سرکار غریب نواز کے ڈنکے بجنے لگے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اسلام کی پہچان ہے. لوگ جگہ جگہ میرے بھائیوں، آج دیکھا ہم نے 6 رجب کو پوری سرزمین ہندوستان پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پروگرام کیے گئے، ان کے تعلق سے اثار ثواب کی محفلیں سجائی گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر جو مسلمان نظر آتا ہے میرے بھائیوں، وہ کس وجہ سے؟ وہ آل رسول کا صدقہ ہے.